اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ والشکر للہ والمدح للہ والعظمت للہ والکبریاء للہ والقدرۃ للہ والنظرۃ للہ والامر والجمع والحکم والتقوی للہ واہل التقوی واہل المغفرہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا جس کی نہ ابتدا نہ انتہا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد امام الرسل، سید الرسل، افضل الرسل، خاتم النبیین، سید المرسلین، ساقی کوثر، شافی محشر، جد الحسن والحسین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام۔ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ جن 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں قسم کھائی، ان دنوں میں سے آج 10واں دن ہے اور آخری دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کردہ اشیاء میں جب غور و فکر کریں تو آپ کو یہ بات واضح اور نمایاں نظر آئے گی کہ کئی چیزیں آئی تو بعد میں ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ ان کا پہلوں سے زیادہ ہو گیا۔ مثلاً قرآن مجید آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے بعد آیا۔ اس سے پہلے 3 کتابیں نازل ہو چکی تھی، تقریباً کم و بیش 100 صحیفے بھی نازل ہو چکے تھے۔
ترتیب کے لحاظ سے یہ آخر میں کلام آیا، یہ کتاب آئی، لیکن عظمت اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب امتوں سے آخر میں آئی۔ اس امت کے بعد کسی امت نے نہیں آنا، صرف قیامت نے آنا ہے، لیکن اس امت کا مقام اور مرتبہ پہلی امتوں سے زیادہ اور افضل ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسل کے آخر میں آئے، خاتم بن کے آئے، لیکن سارے نبیوں کے سردار، سید البشر، سارے نبیوں سے افضل، اعلی، برتر اور بالا قدر ذات ہے۔ اسی طرح یہ عشرہ حشرے کے 10 دنوں میں سے یہ آخری دن ہے، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے بھی یہ افضل ہے۔ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ رب العزت کو جتنا پسند ہیں اتنا کسی اور دنوں کے اعمال اتنی محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اور پھر خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا تذکرہ بھی فرمایا۔ انسان اور قربانی یہ لازم اور ملزوم چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایمان والوں نے قربانی دی ہے اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ سب سے پہلی قربانی کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں فرمایا، اذ قربا قربانا، جب قربانی دی ان دونوں نے، یعنی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے یعنی حابیل اور قابیل میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ پہلی امتوں میں بھی قربانی تھی، قرآن مجید یہ بھی بتاتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو لازم رکھا، لیکن سابقہ امم کی قربانی اور ہماری قربانی میں 2 نمایاں فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی کو ایک علیحدہ جگہ پر، اونچی جگہ پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ اترتی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، تو یہ قبولیت کی نشانی تھی۔ اور اگر آگ آ کر اس کو جلا کر راکھ نہیں کرتی تو یہ مردود ہونے کی نشانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پہ ایک فضل یہ فرمایا کہ دنیا میں تو کسی کی قربانی کو مردود ہونے کا نمایاں نہیں کیا کہ اس کی قربانی مردود ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کا مال پاکیزہ نہیں تھا، اس کا عزم اور ارادہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں تھا، بلکہ اس عمل کو دنیا میں چھپا کے رکھا، اور اس کا اظہار آخرت میں ہوگا کہ کس کی قبول ہوئی اور کس کی مردود ہوئی۔ دوسرا نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ ان کی قربانی آگ کی نظر ہو جاتی، ہماری قربانی ایک بھائی کر رہا ہے تو اس کا گوشت خود بھی کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہے، دوسرے بھائی کو بھی کھلا رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے الواح میں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے خود اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کیا، رب اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت، یا اللہ میں نے اپنے الواح میں ایک امت کا تذکرہ کیا، اس امت کو تو نے افضل امت قرار دیا، بہترین امت قرار دیا۔ وہ کیا ہے؟
صدقاتہم فی بطونہم یاکلونہا، وہ اپنی قربانیاں، اپنے صدقات خود کھائیں گے. رب اجعلہم امتی، یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا موسیٰ تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت میرے آخری نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. بہرحال عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ اس کی قربانی آگ کی نظر نہیں ہوئی، بلکہ خود ذبح کر رہا ہے، گوشت بنا رہا ہے، کچھ فریج میں اپنے لیے رکھ رہا ہے، کچھ اپنے بھائی رشتہ دار پڑوسیوں کو دے رہا ہے. ان کے لیے ایسا نہیں تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ایک آدمی پر وسعت ہے، گنجائش ہے، اس وسعت اور گنجائش کے بعد یعنی اس پہ قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب آئے اور ہمارے ساتھ عید پڑھے. ایک آدمی قربانی نہ کرے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کر دے بیوہ پر، یتیموں پر، مساجد پر، مدارس پر خرچ کر دے، اور 1 کروڑ کرے یا کئی کروڑ کرے، لیکن قربانی کے واجب ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ 1 کروڑ یا 10 کروڑ اس کے قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا. اس کو قربانی کرنا پڑے گی. اور ایک قربانی تو یہ ہے کہ انسان جانور کی گردن پہ چھری چلاتا ہے، یہ پریکٹس ہے، یہ پریکٹیکل طور پر عمل کر رہا ہے. لیکن قربانی قرب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اس انسان کو زیادہ نصیب ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کی گردن پہ چھری چلائے. اور ایک موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دار نفسہ، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے خواہشات کو دین کے تابع کرے، اپنے نفس کو دین کے تابع کر دے، اپنی خواہشات پر چھری پھیرے اور اللہ کے حکم کو پورا کرے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کی تیاری شروع کر دے. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور بے وقوف اور نادان شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا رہے. دین خواہشات کا نام نہیں، دین اتباع کا نام ہے. دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا. اور یہ قربانی جو قرب کا ذریعہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک سے لی ہے اور مانگی ہے. جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے، جتنا تعلق گہرا ہوتا ہے، اتنی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. دنیا کائنات میں سب سے پہلے خلیل اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کی زندگی کو دیکھ لو، قربانی ہی قربانی. بیٹے ہیں تو اللہ کے لیے باپ کو قربان کر دیا. جس میں موقع پر باپ اور اللہ کا مقابلہ آ گیا. باپ بت گھر بھی ہے، بت فروش بھی ہے اور بت پرست بھی ہے. اللہ کی توحید کو بیان کیا، باپ نہیں مانا تو اللہ کے لیے باپ کی قربانی دے دی. پھر قوم کے پاس گئے، قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے قوم کو بھی قربان کر دیا. علاقے والے ماننے کے لیے تیار نہیں، عرصہ دراز کی واضح نصیحت کے باوجود نہیں مانے. انہوں نے تو ختم کرنے کے پورے منصوبے تیار کیے، لیکن کہتے ہیں اللہ رکھے تو کون چکے. قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے
تو کوئی اس کے فضل کو دور کرنے والا نہیں. انہوں نے لاکھ کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کی، جلا دینے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے اندر محفوظ کر کے دکھا دیا. تو پھر وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی. ہجرت کے بعد دعا کی رب ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحین میں سے ہو. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اسے خوشخبری دی بردبار بیٹے کی، حلم والے بیٹے کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ اس بیٹے اور بیوی کی قربانی دو، ان کو بوادن غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آ جاؤ. اس وقت کوئی گوگل تو نہیں تھا، کوئی راستے نہیں بنے ہوئے تھے، کوئی اس طرح کا نظام نہیں تھا کہ یہاں سے چلیں تو فلاں علاقے میں چلے جائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو فلاں علاقے میں چلے جاؤ، تو اس علاقے میں جانے کے لیے حضرت علیہ السلام کو ساتھ بھیجا. راستے میں گاؤں بھی آئے، بستیاں بھی آئی، ریگستان بھی آئے، گزرتے چلے گئے، لیکن ایسی جگہ چھوڑ کے آئے جہاں موت کے سارے سامان تھے، زندگی کا ایک سامان نہیں تھا. ان کو اتارا، بیٹا پکڑایا، مشکیزہ دیا، کھجوریں دی، اور خود واپس ہونے لگے. راجا نے پوچھا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں. اتنا بھی بتانے کی اجازت نہیں کہ اپنی زبان سے ترتیب بتا دو. اس عظیم خاتون نے پھر سوال کیا کہ اے خلیل یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا میری سوکن کا مشورہ ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب بھی نہیں بولے. پھر سوال کیا کہ اے خلیل یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا آفاقی فیصلہ ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمائی یہ آفاقی فیصلہ ہے، رب العالمین کا فیصلہ ہے. تو حضرت ہاجرہ کیا کہتی ہے؟ اذن لا یضیعنا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جتھے پیڑ ہوئی اتھے خیر ہوئی، آپ جائیں. اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے تھوڑے دور جا کے پھر دعا کرتے ہیں. دعا ابراہیم کو سورت ابراہیم میں اللہ رب العزت نے نقل کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی کچھ اولاد کو، ساری اولاد تو نہیں، سارا تو ادھر ہی ہے فلسطین، تو کچھ اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، بوادن غیر ذی زرع، جو علاقہ بے زراعت کا ہے، جہاں کھیتی کوئی نہیں اگتی، عند بیتک المحرم، تیرے مقدس گھر خانہ کعبہ بیت اللہ کے قریب چھوڑے جا رہا ہوں. کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز پڑھنے والے بنے. فجعل افئدۃ من الناس، تاکہ لوگوں کا میلان بھی اس کی طرف ہو، لوگ بھی ان کی طرف آئیں. تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ایسے شرف قبولیت عطا کی تو آپ خلیل نے مانگنا شروع کر دیا. تو بیت اللہ میں اتنی کشش رکھی ہے، ہر ملک سے لاکھوں انسان اس گھر کا عمرہ اور طواف کرنے والے ہوتے ہیں، حج کے لیے عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس بیت اللہ میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے. اور خود بے آب و گیا زمین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں ہر موسم میں ہر پھل وافر مقدار میں موجود ہے. حاجی جاتے ہیں، عمرے والے جاتے ہیں، وہاں پھل کثیر تعداد میں ہر موسم کا پھل ہر موسم میں مل جاتا ہے. یہاں اس پھل کا موسم ہو نہ ہو،
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ادھر چھوڑ کے آئے، پھر اجازت ملتی نہیں، ایک دفعہ تو فرمایا جاؤ، اترنا نہیں ہے، دیکھ کے واپس آ جاؤ، یہ قربانی ہے۔ قریب بھی آئے، نہ بیٹے کو اٹھانے کی اجازت، نہ سینے سے لگانے کی اجازت، نہ بیوی سے بیٹھ کر باتیں کرنے کی اجازت، قربانی لی جا رہی ہے۔ پھر بھیجا، پھر آئے، ان دنوں میں، ان اوقات میں جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علاقے کی شام سے چل کر آتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ٹاٹا کرنے کے لیے، بس لمحے کے لیے، اللہ تبارک بتایا جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دل میں تصور کیا شاید قربانی کا سلسلہ ختم ہونے لگا ہے، اب دوریاں دور ہو رہی ہے، جدائیوں کے لمحات ختم ہو رہے ہیں، لیکن آج کا جو امتحان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن میں تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت بڑا امتحان، ان ھذا لہو البلاء المبین، بہت بڑا امتحان۔ عام طور پہ کوئی پیپر بناتا ہے تو کہتے ہیں آسان پیپر تھا، پیپر حل کرنے والا کہتا ہے کہ مشکل پیپر تھا، لیکن یہاں دیکھیں پیپر بنانے والا، قربانی مانگنے والا، امتحان لینے والا کہتا ہے بڑا سخت پیپر تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام 101 نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ اب یہ سلسلہ قربانی کا شروع ہونے لگا۔ قرآن میں کہتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑنے لگا۔ یہ محبت کا وہ درجہ ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ چلنے لگتا ہے تو باپ کی محبت بیٹے سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلا تو کہتے ہیں یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سمجھا کہ اب یہ میرا سہارا ہے، اکلوتا ہے، تو ساتھ ہونے لگا۔ تو اب امتحان کیا آیا کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی، اور قربانی بھی واضح طور پر نہیں، جبریل علیہ السلام کو نازل کر کے، جبریل علیہ السلام کو بھیج کر یہ نہیں کہا جبرائیل جاؤ میرے خلیل کو کہو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ خواب کا معاملہ ہے، واضح طور پر بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ملت ابراہیمی کا جو نقشہ، جو ملت ابراہیمی کو اللہ پیش کرنا چاہتا ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے پیارے ہوتے ہیں وہ میرے اشاروں کو سمجھ کر بھی قربانی کرنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ واضح اور صریح حکم نہیں۔ ویسے نبی کا خواب بھی وحی کی مانند ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تو خواب ہی تھا۔ تو بیٹے سے پوچھا بیٹا میں نے تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میرا بیٹا میں تو تجھے خواب کی حالت میں ذبح کر رہا تھا، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام انکار کر دیتے تب بھی ذبح کرتے، لیکن یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے نا، حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے، باپ بھی قربانیاں دیتا چلا آ رہا ہے، ماں بھی قربانی دے رہی ہے، اور ماں کی قربانی کو اللہ نے اتنا عظمت عطا کی کہ یہ یہاں اس گھر کی آبادی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، اور اس کی اولاد میں ایک اللہ امت تیار کر رہا ہے، اس امت میں اللہ اپنے نبی آخر زمان کو بھیجنا ہے۔ انظر ماذا تری، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے لمحہ ضائع کیے بغیر کہا یا ابت افعل ما تؤمر، انداز دیکھو، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا اس کو کر دیجئے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں تو نہیں کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے،
لیکن چونکہ اسماعیل علیہ السلام ہونے والے نبی تھے، ابھی بے شک بچپن میں ہیں، 10 سے 11 12 13 سال کی عمر، کم و بیش اتنی عمر ہے، لیکن نبی بچپن میں بھی نبوت والی صفات اور عادات میں ہوتا ہے۔ تو بیٹے نے کہا، بیٹا سمجھ گیا کہ یہ خواب ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے آپ اس کو کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا۔ اگلا جملہ بھی بڑا کمال جملہ ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کرنے والا ہوں گا، فرمایا صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ جو اللہ کی عظیم ہستیاں صبر کرنے والی تھی، میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر کروں گا، ان صابرین میں سے ہوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے آپ بھی مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر جانے لگے، فدخل علی ہاجرہ، شیطان آ گیا حضرت ہاجرہ کے پاس، فقال این ذهب ابراہیم بابنک، اے ہاجرہ تیرا شوہر تیرے بیٹے کو کہاں لے کے گیا ہے؟ نے کہا اپنے بچے کو سیر کے لیے لے کے گیا ہے، کسی دوست سے ملاقات کے لیے لے کے گیا ہے۔ فرمایا نہیں، ذبح کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اس شیطان ابلیس کی زبان سے نکل گیا، زعم ان ربہ امرہ بذالک، کہ ابراہیم کے گمان یہ ہے کہ اس کو اس کے رب نے حکم دیا ذبح کرنے کا۔ قالت فقط احسن ان یطیع ربہ، تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں، تو اللہ کا حکم ہے تو پھر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، اسماعیل علیہ السلام تو پہلے سے تیار ہیں، وہ تو باپ بیٹے کی بات ہو گئی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جمر عقبہ جہاں ایک شکل میں آیا، ابراہیم علیہ السلام سے بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری اور کہا تو اللہ کے حکم میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جمر وسطی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کنکریاں ماری، 7 کنکریاں۔ پھر جمر اولا کے پاس آیا، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں 7 کنکریاں ماری۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ادا کو حج میں شامل کر دیا۔ مناسک حج ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی وفائیں ہیں، حضرت ہاجرہ کی ادائیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے تیار۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، ذبح کرنے والا بھی تیار، ذبح ہونے والا بھی تیار۔ ابراہیم خلیل اللہ ذبح کرنے کے لیے تیار، اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہونے کے لیے تیار۔ باپ نے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا اور چھری چلا رہے ہیں۔ باپ کہتے ہیں جی گردن سخت ہو گئی، بعض کہتے ہیں جی چھری نرم ہو گئی۔ ارے نہ چھری کی سختی میں نرمی آئی، نہ گردن کی نرمی میں سختی آئی، رب جلیل کا حکم نہیں تھا۔ کسی خطیب نے تو یوں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے بات کیا، کہا چھری تو ذبح کیوں نہیں کرتی؟ تو چھری نے جواب دیا خلیل تیری مانوں کہ رب جلیل کی مانوں؟ تو کہتا ہے ذبح کر، رب جلیل کہتا ہے کہ میرے اسماعیل کی گردن پہ ہلکی سی خراش بھی نہیں آنے۔ ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ پتھر پہ چھری کو بھی رگڑ رہے ہیں۔ پھر یکدم کیا ہوا، چھری چلائی تو ہاتھوں کو گرم گرم خون لگا، ادھر خون لگا ادھر سے خون آیا۔ جیسے ہاتھوں کو خون لگا نا تو جبرائیل السلام کھڑے ہوئے تھے۔ جبرائیل السلام نے کہا
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कपड़े झाड़ते हुए कहा अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी कुर्बानी थी। नादैना या इब्राहिम, अल्लाह कहते हैं हमने पुकार के उसको कहा ऐ हमारे इब्राहिम, कद सद्दक़्त रुया, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, बेशक हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला दिया करते हैं। इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था, बहुत बड़ी कुर्बानी थी। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल के बदले एक अजीम जानवर ज़िबा करने को दे दिया। जन्नत से एक दुम्बा आया, उस दुम्बे को ज़िबा कर दिया और अल्लाह ने फरमाया वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने उसका जिक्र खैर आने वालों में बाकी रखा। और सलामुन अला इब्राहिम, सलामती हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। फिर अल्लाह दोबारा कह रहे हैं हम नेककारों को इसी तरह जजा देते हैं, बदला देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिनीन बंदों में से थे। वबश्शरनाहु बिइस्हाक नबिय्यम मिनस सालिहीन, ये जुमला भी गौर से सुनना है। यहूदी कहती हैं ये ज़बी इस्माइल नहीं इसहाक अलैहिस्सलाम है। अरे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की तो अभी विलादत ही नहीं हुई, वो 13 या 14 साल छोटे हैं। अकलौते बेटे की बात चल रही है। कुर्बानी भी जब कुर्बानी का तस्करा करते हैं तो छोटे बेटे की अलैहिस्सलाम की विलादत ही नहीं हुई। तो इसलिए वो कहती हैं ये ज़िबा होने वाले इसहाक अलैहिस्सलाम है। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम का तस्करा आता है और वो यहूदी उधर से बनी इसराइल यहूदी ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से। तो अल्लाह ने आगे तज़किरा किया। इस वाक्य के तज़किरे के बाद फरमाया वबश्शरनाहु बिइस्हाक नबिय्यम मिनस सालिहीन, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक बेटे की बिशारत दी जो सालेह लोगों में से है, यानी नबियों में से है। अल्लाह ने उनको भी नबूवत अता की है। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो सीरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मिल्लत इब्राहिम, ये क़यामत तक के लिए। अब जब कल का दिन गुजरा, देखा तो किसी बच्चे के हाथ में बकरे की लगाम है, बकरे को पकड़ा हुआ है, किसी ने गाय को पकड़ा हुआ है, किसी ने बैल को पकड़ा हुआ है, जानवर, और फिरा रहे हैं। ये क्या है? सहाबा कराम ने पूछा था महादिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या हैं? फरमाया हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, ये मेरे बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फमालना रसूल अल्लाह, हमारे लिए क्या है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कुर्बानी के बाल के बदले अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, वो जो ऊन होती है ये बालों की निस्बत कई गुना ज्यादा होती है। फरमाया हर सूफ के बदले भी अल्लाह ताला नेकी अता करेगा। ये कुर्बानी अल्लाह तबारक ताला मांगता है कुर्ब अता करने के लिए, को बुलंद करने के लिए। और कुर्बानी है अल्लाह तबारक व ताला ने उनका बाद में आने वाले नबियों के सामने किया और उनको बताया कि मैं से उनको भी हमने आया चुनाव के लिए ईमान बना। 2 रकात नमाज ईद उल अजहा, 7-6 तकबीर जैद के, आप कहेंगे पीछे इमाम के अल्लाह अकबर, इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, हाथ बांध देगा, सना पड़ेगा, सना के बाद फिर अल्लाह अकबर कहेगा, हाथ छोड़ देगा, आपने भी हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी दफा तकबीर कहेगा, हाथ उठाएगा, फिर हाथ छोड़ देंगे। फिर तीसरी दफा तकबीर कहेंगे, हाथ उठाएंगे, हाथ बांध देंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सुत फातिहा और सुत पढ़ेंगे, रकात मुकम्मल करेंगे। दूसरी रकात में तिलावत के बाद फिर अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ छोड़ देंगे, फिर दूसरी दफा अल्लाह अकबर के बाद हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी दफा तकबीर कहने के बाद हाथ छोड़ देंगे,
پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب صفیں تیار کریں اور ہر ساتھی اپنے آگے والے خلا کو مکمل کرے، مل مل کے کھڑے ہوں، دونوں پاؤں کے درمیان میں کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ضروری ہے، اور کم از کم نماز میں اپنے ٹخنے ضرور ننگے کر لیا کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔